کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نہ کوئی امیر بچے گا، نہ کوئی غریب بچے گا، نہ شہر کا کوئی بچے گا، نہ کوئی دیہات کا بچے گا، نہ کوئی کالا بچے گا، نہ کوئی گورا بچے گا، نہ کوئی امیر بچے گا، نہ کوئی غریب بچے گا۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر ایک کو اس جہان فانی کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ نماز پنجگانہ کو ادا کرنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ اللہ کے آگے رونا، یہ موت کی تیاری ہے۔ اللہ کے آگے گڑ گڑانا، یہ موت کی تیاری ہے۔ جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے اللہ کے آگے رو دھو کے توبہ کرنا، یہ آخرت کی موت کی تیاری ہے۔ جس گناہ کے اندر مبتلا ہیں فوراً اس کو چھوڑ دینا، یہ موت کی تیاری ہے۔ آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ سچ بولنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ اچھے اخلاق کی زندگی، اچھے اخلاق والی زندگی گزارنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ کسی کا حق نہ کھانا، یہ موت کی تیاری ہے۔ غیبت نہ کرنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ حسد نہ کرنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ کسی پر الزام نہ لگانا، یہ موت کی تیاری ہے۔ اس لیے وہ وقت آ جائے گا، وہ لمحے آ جائیں گے، وہ گھڑیاں آ جائیں گی۔ ہم نے اس گاؤں کو بھی چھوڑنا ہے، اس شہر کو بھی چھوڑنا ہے، اس بستی کو بھی چھوڑنا ہے، اس گھر کو بھی چھوڑنا ہے، اور اس محلے کو بھی چھوڑنا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ کسی نے والدین کو چھوڑنا ہے، والدین نے اولاد کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے ہر ایک نے اس فانی جہان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس جہان میں جانا ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ کیا اس کا وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ نیک اعمال کیے ہوں گے جزا دی جائے گی، اگر برے اعمال کیے سزا ملے گی۔ تو قبر کی سزا بہت سخت سزا ہے۔ محشر کے میدان میں کھڑا ہونا یہ بہت مشکل مراحل ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنا، نامہ اعمال کون سے ہاتھ میں ملے گا کوئی خبر نہیں ہے۔ کوشش کریں ایسے اعمال کر لیں، نیک اعمال کر لیں، اللہ کے آگے توبہ کر لیں، اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں۔ آج موقع ہے تاکہ قیامت والے دن اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کیجیے، آپ کے ہر ہر فرمان پر عمل کیجیے، آپ کی ہر ہر سنت کو زندہ کیجیے۔ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے معاملات فرمایا کرتے تھے اسی طرح معاملات کیجیے۔ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیسی تھی اسی طرح گھر کی زندگی بنائیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا کیسے خیال کرتے تھے اسی طرح خیال کرنا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا تھا اسی کے مطابق زندگی گزاریے، اسی طرح عمل کیجیے جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنا گئے، آپ کی ہر سنت کو زندہ کر گئے، اور صرف زندہ نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر وہ پھیلا گئے۔ اللہ پاک نے ان کا شان بڑھایا، ان کا مقام بڑھایا، ان کا رتبہ بڑھایا۔ کہیں قرآن پاک میں آتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، ان اللہ اشتری من المؤمنین
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل۔ قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی شان کے اندر۔ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر بھی حضور کے صحابہ کا شان موجود ہے۔ آئیے آئیے حضور کے صحابہ کے ساتھ مل جائیے، اپنے اعمال کو حضور کے صحابہ کے اعمال کے ساتھ جوڑ دیجئے، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ سے دین کو حاصل کیا، ائمہ فقہا اور خاص طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کی، حضور کا دین ان سے لیا، صحابہ نے دین کو پھیلایا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو لکھوایا۔ آئیے نظر ان کا بھی ادب کیجئے، ان کا بھی احترام کیجئے، اور ان کی بھی ان خدمات کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے۔ محدثین کا اپنا مقام ہے، انہوں نے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا، آپ کی حدیثوں کو جمع کیا، اور ائمہ فقہا نے قرآن و حدیث سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بکھری ہوئی وعدیں، وہ بکھری ہوئی سنتیں، ان کو جمع فرمایا۔ اس لیے آج کے بعد عزم کریں، ارادہ کریں، محدثین کا بھی احترام کریں، ائمہ فقہا کا بھی احترام کریں۔